یہ جس طریقے سے آپ علاج فرماتے ہیں، چین نکلنا، سوئیاں برآمد ہونا، آنکھ سے موتی کا نکلنا، یہ کس ہستی سے ثابت ہے؟ یہ جناب جی جی دیکھیے، بات یہ ہے کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جی کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو۔ ہاں جی اگر عطائے رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو انا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا، تو پھر اس کو بھی پھر کرامت نہ مانے۔ خواجہ صاحب نے کس نے حضرت؟ خواجہ محی الدین چشتی، جی محی الدین چشتی سر، خواجہ محی الدین چشتی، جی محی الدین چشتی سر۔ جی محی الدین یار آپ نہ بولے یار، آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کر لیں پھر یار، آپ نہ کریں نا حضرت، میں ان سے بتا دوں آپ حضرت اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو ہم نے محی الدین چشتی علی اجمیری، 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 اجمیری۔ حضرت یہ تو نام ہی نہیں ہے کسی شخصیت لیکن کا، نام یہ لوگ ٹک رہے ہیں۔ اچھا چلیے، یہ لوگ ٹک رہے ہیں، اچھا چلیے، یہ لوگ ٹک رہے ہیں، اچھا۔ حق خطیب کا یہ ایک مختصر سا کلپ، ایک مختصر سی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، جس میں اس کے لیے ایک آسان لفظ جس کا تلفظ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ نام لینا، وہ نام جو ہے وہ اس کی زبان پہ نہیں آ سکتا۔ اور دوسری طرف اقرار الحسن کا جو سب سے بڑا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے سے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ قرآن کی ایک آیت مجھے پڑھ کر سنائے، تو حق خطیب وہ ایک آیت بھی نہ سنا سکے۔ اب یہاں دو چیزیں ذہن میں رکھ لے کہ جس انسان کو قرآن کی ایک آیت پڑھنا بھی نہیں آتا، جو ولیوں کا خود ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، خود کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، لیکن کسی ایک ولی کا نام لینا اس کے لیے آسان نہیں ہے، وہ ایک ولی کا نام نہیں لے سکتا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ تلاوت نہیں کر سکتا ہے، تو بالآخر کس بنیاد پر، ایسی کون سی چیز تھی اس کے پاس جس کی وجہ سے یہ ولی بنا؟ قرآن پڑھے گا، قرآن کو سمجھا ہوگا، قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا، قرآن کے مطلب سے جو ہے وہ واقف ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، قرآن کا عامل ہوگا، تو ولی بنے گا۔ جو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ سمجھ کہاں سے سکتا ہے؟ اور جو سمجھ نہیں سکتا ہے تو وہ قرآن کا عامل کہاں سے بنا؟ وہ قرآن پر عمل کہاں سے کر سکتا ہے؟ جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ دعویٰ ولایت کا کرتا ہے، تو یہ ولایت کا دعویٰ اس کا یہ کس بنیاد پر ہے؟